باب نمبر 11 باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. جب کسی کو اس کا ظلم معاف کر دے تو اس میں رجوع نہیں کر سکتا. حدیث نمبر 2450. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یعنی اس آیت کے بارے میں روایت ہے کہ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے یعنی تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح سلو کر لیں. سورہ نساء آیت نمبر 128. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ایک مرد کے پاس ایک عورت ہوتی ہے جس سے وہ زیادہ صحبت نہیں کرتا ہے، اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں، تو یہ آیت اس کے بارے میں اتری. فوائد. نمبر 1، نشوزہ کا مطلب ہے زیادتی، لڑائی اور جھگڑا، اور اعراض کا معنی ہے بے رخی. نشوز یا اعراض یہ ہے کہ خامد اس سے بدسلوکی کرے، اسے حقیر سمجھے، اس کے پاس سونا بیٹھنا چھوڑ دے، اسے نان و نفقہ نہ دے، مارنے کے لیے بہانے تراشے، یا اس کے پاس اور بیوی ہے جسے وہ زیادہ چاہتا ہے اس لیے اس کی طرف توجہ کم ہے. تو اس صورت میں دو ہی راستے ہیں. ایک تو یہ کہ عورت سمجھے کہ میں اسی شخص کے نکاح میں رہوں تو یہ میرے حق میں بہتر ہے، خواہ مجھے اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑیں. دوسرا یہ کہ خلا لے کر اس سے الگ ہو جائے. نمبر 2، باب کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر عورت خلا لے کر الگ ہونے کی بجائے خاوند کے نکاح میں رہنا چاہے اور اپنے بعض حقوق معاف کر دے، مثلا صحبت کا حق یا رات رہنے کی باری یا نان و نفقے کا حق، جیسے ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی تھی، تو آئندہ وہ کسی وقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں معافی واپس لیتی ہوں، میرا فلاں حق پورا کرو. تو جب آئندہ کے حقوق سے بری کرنے کے بعد خاوند سے دوبارہ ان کا مطالبہ نہیں کر سکتی، تو اگر اس سے پہلے کے کسی ظلم سے اپنے خاوند کو معاف اور بری کر دیا ہے تو اس کا مطالبہ تو وہ بالاولیٰ نہیں کر سکتی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو اس کا ظلم معاف کر دیا ہے تو اس میں رجوع نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے.